کراچی میں چپ تازی کا پہلا ماتمی جلوس نشتر پارک سے برآمد۔ جلوس احمد جناح روڈ کے پری صدر دواخانہ سے ہوتا ہوا حسینی اعلانیہ پر اختتام پذیر ہوگا۔ ٹریفک کو گرو بندر چوک سے جلوس کے روٹ پر جانے کی اجازت نہیں۔ شہر قائد میں چپ تازی کا دوسرا جلوس دوپہر 1 بجے قصر مسیب رضویہ سوسائٹی سے برآمد ہوگا، جو لزویلا سے ہوتا ہوا شاہ نجف امام بارگاہ مارٹن روڈ پر ختم ہوگا۔ این ڈی ایم اے کا ممکنہ بارشوں کے باعث متعدد علاقوں کے لیے سیلاب کا الرٹ جاری۔ 1 تا 3 ستمبر ممکنہ بارشوں کے باعث مشرقی دریاؤں کے بہاؤ میں اضافہ متوقع۔ مزید بارشوں اور ڈیموں سے پانی کے اخراج کے باعث مزید 3 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا متوقع۔ دریائے ستلج میں خیر اسلام پر درمیانی درجے کا سیلاب۔ محکمہ آبپاشی کا اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری۔ سیونی فوج کی غزہ سٹی کے چپے چپے پر آتش و آہن کی بارش، ممکنہ مکانات اور خیمے ملیہ میٹ ہو گئے۔ اسرائیلی وحشیانہ کارروائی میں 44 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ بھوک کی شدت سے مزید 7 فلسطینی دم توڑ گئے۔ غزہ کا غیر انسانی معاشرہ توڑنے کا ایک اور مشن۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں ہزاروں افراد کا سمود فرٹیلا میں شامل 44 ممالک کی سیاسی و سماجی شخصیات کا خیر مقدم۔ موسم قافلے کی روانگی میں رکاوٹ بن گیا، تیز ہواؤں کی وجہ سے کشتیاں واپس لوٹ آئیں۔ پنجاب میں سیلاب سے 20 لاکھ سے زائد افراد بے گھر، 35 افراد جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ 2000 سے زائد دیہات سیلاب سے شدید متاثر ہوئے۔ 7,60,000 سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ دریا راوی کے اطراف کے علاقوں سے 2.5 لاکھ افراد نے انخلا کیا۔ دریائے ستلج میں سیلاب سے 3,68,000 افراد کو گھر چھوڑنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جنگ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین میں امداد تقسیم کی۔ مریم نواز کو ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریسکیو اور ریلیف آپریشنز کا دائرہ کار مزید بڑھانے کی ہدایت۔ کہا کہ عوام کے جان و مال کا تحفظ ترجیحی ہونا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور فریال تارپور سے وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات۔ مراد علی شاہ کی صوبے میں سیلاب کی صورتحال پر بریفنگ۔ سیلاب سے ممکنہ طور پر متاثرہ افراد کی مدد کے لیے پیشگی اقدامات کی ہدایت۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ آبی ریلے اور اس کے اثرات کی مانیٹرنگ کے نظام کو مزید مؤثر کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت سیلاب اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ سندھ کے علاقے نوشہر فروش کے کچے میں سیلابی صورتحال سنگین۔ سیلاب کے باعث درجنوں دیہات زیر آب، ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی تباہ۔ دریائے سندھ میں 2 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ زمینی رابطہ منقطع ہونے سے کچے کے مکین سیلابی پانی میں پھنس گئے۔ گڈو بیراج سے 9 لاکھ کیوسک پانی گزرنے کی تیاری کر لی۔ 9 لاکھ کیوسک سے اوپر سیلابی پانی کو سپر فلڈ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں انسانی جان کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں کہ دریائے راوی، ستلج اور بیاس سندھ توس معاہدے کے تحت بھارت کو دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کالا باغ ڈیم کی حمایت کر دی۔ علی امین گنپو نے کہا کہ سیاست سے ریاست اہم ہے۔ کالا باغ ڈیم ریاست کے لیے ضروری ہے۔ کسی کے اعتراضات ہوں تو دور کر کے ڈیم بنایا جائے۔ ملک کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، کالا باغ ڈیم کے مخالف بھی قربانیاں دیں۔ اسلام آباد میں خاتون کو ہراساں کرنے کے قتل کی دھمکیاں دینے والا ملزم پکڑا گیا۔ سامیہ حجاب نے حسن زہاد کے خلاف سوشل میڈیا پر بیان بھی جاری کیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ امریکہ کا فلسطینی پاسپورٹ کے حامل تمام افراد کو ویزا دینے سے انکار۔ نئی ویزا پالیسی کے تحت ٹرمپ انتظامیہ کی سفارتکاروں کو ہدایت۔ کہا کہ فلسطینی پاسپورٹ کے حامل افراد کی ویزا منظوری روک دیں۔ فلسطینی پاسپورٹ کے حامل افراد کی ویزا منسوخی کا مقصد فلسطینیوں کو علاج کے لیے امریکہ آنے، پڑھنے اور کاروباری سفر سے روکنا ہے۔ افغانستان میں زمین لرز اٹھی، 6 شدت کے خوفناک زلزلے نے تباہی بکھیر دی۔ زلزلے کے جھٹکے کابل سے لے کر پاکستان کے شہر اسلام آباد تک محسوس کیے گئے۔ افغانستان کے صوبے ننگرہار میں اور کنڑ میں درجنوں مکانات ملبے کا ڈھیر بن گئے۔
اموات کی تعداد 800 سے تجاوز کر گئی، 2500 سے زائد زخمی، زلزلے سے کئی گاؤں مٹی تلے دب گئے۔ زلزلے کا مرکز جلال آباد کے قریب اور گہرائی 8 کلومیٹر تھی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا افغانستان میں تباہ کن زلزلے پر اظہار افسوس، انسانی جانوں کے ضیاع پر تعزیت، متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اغوا عبوری وزیر خارجہ کو ٹیلی فونک رابطہ، زلزلے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا، متاثرہ افغان کے عوام کے ساتھ پاکستان کا مکمل یکجہتی کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تیانجن میں اہم ملاقات، پاکستان اور ایران کی تاریخی برادرانہ تعلقات، دو طرفہ تعاون، علاقائی استحکام اور سیاسی و اقتصادی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ صدر آذربائیجان سے ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف تیانجن سے بذریعہ بلٹ ٹرین بیجنگ پہنچ گئے۔ ریلوے اسٹیشن پر نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے رکن وینگ ہانگ نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔